اور آخر میں اس قائد اعظم کے پاکستان کی جو آج صورتحال ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کو جس سوچ کے ساتھ قائد اعظم نے بنایا تھا آج بھی وہی سوچ ہونی چاہیے، آج بھی اسی سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی آج تک ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ پاکستان میں انتخاب ہوتے ہیں، انتخاب کے نتیجے میں ایک حکومت معرض وجود میں آتی ہے، نام پاکستان کا لیتی ہے، نام اسلام کا لیتی ہے، لیکن اس پاکستان اور اسلام کے نام سے نہ آج تک اسلام کا کوئی قانون بنا، نہ آج تک اسلام کا تحفظ ہوا، نہ آج تک کوئی اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ ہوا، نہ آج تک اسلامی قانون کے مطابق گویا کہ کوئی سزا ہوئی۔ یہ ہم آج تک انتظار ہی کر رہے ہیں کہ کوئی مرد مجاہد، کوئی مرد قلندر، کوئی اسلام کا دعوے دار ایسا آئے جو اس پاکستان کے اندر قائد اعظم کی سوچ کے مطابق اسلامی قوانین کو نافذ کر کے یہ کہے کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا آج ہم نے پورا کر دیا، اور اس دن قائد اعظم کی روح بھی خوش ہوگی۔ لیکن بدقسمتی ہم نے 1956 کی کانفرنس میں اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تو نام دیا، لیکن جمہوریہ پاکستان کہا، خلافت پاکستان نہیں کہا۔ اس میں جمہوریت کو لائے، خلافت کو نہیں لائے۔ جمہوریت اور خلافت میں کیا فرق ہے دوستو؟ خلافت اس چیز کا نام ہے کہ جب کوئی امیر المومنین کو انتخاب کرنا ہوتا ہے تو اس میں شورا کے وہ لوگ شامل کیے جاتے ہیں جو اس کام کے ماہر ہوں، جو اس کام کو سمجھتے ہوں، جو دین کو سمجھتے ہوں، اسلام کو سمجھتے ہوں۔ اس شورا پر ایک مجلس ہوتی ہے، اس میں کچھ چند آدمی ہوتے ہیں جو انتخاب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ امیر المومنین کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خلافت۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے تھے، آپ نے مجلس شورا قائم کی، فرمایا ان لوگوں پر یہ شورا گویا کہ قائم ہوگی، یہ جس کو اپنا خلیفہ بنائے وہ خلیفہ ہوگا۔ حضرت عمر گئے تو شورا کے سپرد کیا کہ جو خلیفہ یہ بنائے وہ خلیفہ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی گئے تو فرمایا شورا کا اجلاس ہوگا، جو منتخب ہوگا وہ خلیفہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کو کہتے ہیں خلافت۔ خلافت کے اندر عام یعنی لوگوں کا خیال کیا جاتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے، عام لوگوں کو خیال کیا جاتا ہے۔ اور خلافت کے اندر یہی چیز ہے کہ جو بھی اسلام کے مطابق خلیفہ ہوگا وہ لوگوں کے دکھ درد کا خیال کرے گا، لوگوں پر مہنگائی کا خیال کرے گا، لوگوں کی باتوں کا خیال کرے گا، اور لوگوں کے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرے گا، اور سب سے بڑھ کر کہ اسلامی شعائر کی حفاظت کرے گا، اسلام کے قوانین کی حفاظت کرے گا، ارکان اسلام کی حفاظت کرے گا، ارکان دین کی حفاظت کرے گا، قرآن و سنت کا نفاذ کرے گا۔ یہی خلافت ہے، اسی کو خلافت کہتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے مغرب سے اور اہل مغرب سے بجائے خلافت کی طرف آنے کے ہم نے جمہوریت کو اختیار کیا، اور آج جمہوریت نہیں ہے، آج تو جبریت ہے، زبردستی ہے۔ جتنے بھی انتخاب ہوئے ان انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت معرض وجود میں آئی اس حکومت کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا نہ سنا کہ کسی ہارنے والی جماعت نے جیتنے والی جماعت کو مبارکباد بھی پیش کی ہو، آج تک نہیں ہوا۔ جو بھی جماعت کامیاب ہوتی ہے دوسرا اس پر دھاندلی کا گویا کہ الزام لگاتا ہے۔ تو یہ جمہوریت ہے۔ اور خلافت میں کوئی غیر مسلم نمائندہ نہیں آئے گا آپ کی پارلیمنٹ میں، لیکن جمہوریت کے نتیجے میں ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے۔ اقلیتی نشستیں آپ نے رکھی ہیں، اور عوام کی بات کرتے ہیں۔ عوام میں کون ہے؟ بہت ساری عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ میں ہوتا کیا ہے اور انتخاب ہوتے کیا ہیں، ووٹ ہوتا کیا ہے۔ تو بیچاروں کو جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا انتخاب کریں گے، وہ کیا گویا کہ لیڈر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت کی شکل میں عطا کیا ہے۔ تو دوستو، پاکستان ہماری پہچان ہے اور ہمیں پاکستان کی پہچان بننا چاہیے۔
جتنے اوورسیز پاکستانی ملک سے باہر پاکستان کا نام لیتے ہیں، پاکستان کے ساتھ مرتے جیتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ آپ کے کاروبار، مال جان، عزت آبرو میں برکتیں عطا کرے، لیکن آپ جہاں بھی رہیں پاکستان کا نام روشن کریں اور پاکستان کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جو شرمندگی کا باعث ہو اور جو ندامت کا باعث ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حفاظت ایسی کرنی چاہیے جیسے ہم گھر کی حفاظت کرتے ہیں، گھر کی طرح پاکستان کی حفاظت کرنی چاہیے، پاکستان کی ہر چیز کا تحفظ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وطن جو ہے وہ وطن کی مٹی اس قدر عزیز ہے کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے مکے سے باہر جا کر مکے کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے مکہ، اگر مجھے رب کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ معلوم ہوا کہ وطن کی مٹی، ملک کی مٹی جو ہے انسان کے رگ و ریشے میں ہوتی ہے۔ ایک مسافر جب دوسرے شہر میں جاتا ہے، اگرچہ وہ پاکستان کے اندر ہی ہوتا ہے، تو دوسرے شہر میں جا کر جب وہ کسی اخبار میں، کسی میڈیا میں یا ٹیلی ویژن میں وہ اپنے شہر کی خبر پڑھتا ہے تو اس کو فطرتی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے شہر کی خبر ہے۔ اسی طرح جب کوئی پاکستانی دوسرے ملک میں جا کر آباد ہوتا ہے، وہاں جا کر کاروبار کے لحاظ سے یا ویسے کسی طریقے سے کسی اور ملک میں جاتا ہے تو وہاں جا کر جو وہ پاکستان کی خبریں پڑھتا ہے، پاکستان کے حالات دیکھتا ہے تو وہاں اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کی خبر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وطن کی مٹی کے ساتھ جسم کی مٹی کا اس قدر لگاؤ ہوتا ہے، اس قدر تعلق ہوتا ہے، جبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو بار بار یاد کیا کرتے تھے، مدینے جا کر بھی مکے کو یاد کیا کرتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ کی توجہ کا نتیجہ ہے، آپ کی طلب کا نتیجہ ہے، آپ کے تڑپ کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 10 سال مکہ چھوڑنے کے بعد دوبارہ مکہ کو فتح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وہاں پر آنے کی دعوت دی اور آنے کے لیے فرمایا کہ اس کو فتح کر کے یہاں آ کر اس کی فتح کا اعلان کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا، اپنے وطن کے پرچم کے ساتھ محبت کرنا، اپنے وطن کی مٹی سے محبت کرنا، اپنے وطن کے قوانین سے محبت کرنا اور اپنے گویا کے وطن کی حکومت کے ساتھ محبت کرنا۔